Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As we know that in our last two lectures we are discussing about economy today. That's all about economy of Pakistan in last 4 or 5 years. During these lectures we are studying about different aspects of Pakistan economy. We are studying about different statistics related to Pakistan economy, and this is the third lecture of this series. We are studying about the economy of Pakistan today. So, in our last lecture, we studied about unemployment and situation, labor market in Pakistan. So, we know that the labor force market of Pakistan is increasing by 2.5%, which is one among the very fast growing markets in the world, and it is because of our youth bulk, because we are one among those nations in the world that have a higher fertility rate, that have a higher um, increase in population, and we are going towards the top countries that with a higher population. Um, our labor force statistics shows that the labor force of Pakistan was 65.5 million in 2017-18. इसका मतलब ये है कि जो हमारे मुल्क में कोई 65.5 मिलियन लोग जो है ये क्या है, ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर फिर उसको हम कर दे जो हमारा 2.4 2.5 जो हमारा है अपना इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, ग्रोथ इन पॉपुलेशन का जो हमारा रेट है, उस हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगा लें 2019-20 अभी हमारी पॉपुलेशन 70 मिलियन, जो हमारा लेबर फोर्स है 70 मिलियन इससे ज़्यादा हो चुका है। और सिमिलरली अगर हम देखिए कि जो हमारा ऑफिशियल अपना है डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें हम शो कर रहे हैं 17-18 में 5.7 था। इससे जो नेक्स्ट ईयर इसमें राउंड अबाउट ये पहुंच जाता है जी 4%। और अभी जो है अपना हफीज़ पाशा की जो अपनी है कैलकुलेशंस है, उसके मुताबिक हमारा लेबर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट्स अराउंड आर वेरी क्लोज टू 8%. So these are the actual calculations that are being done by Hafiz Pasha साहब. Similarly जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है 2019 में इट इज़ 6.14% अकॉर्डिंग टू मोइन अख्तर. इसी तरह अगर हमारा अपना कुछ फॉरकास्ट है, स्टेटिस्टिकल फॉरकास्ट हैं, वो शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट है 2019 उसके लिए ये 8.3 है, और ये अभी मज़ीद भी इंक्रीज़ हो चुका होगा, क्योंकि अभी जो हमारे है कि कोई 6.5 मिलियन लोग जो है मज़ीद हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। या देखिए अगर हमारे जो अपने हैं स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड जो हमारी सिचुएशन है कि हमारे कोई 1 करोड़ जो है 1 करोड़ के राउंड अबाउट लोग जो है 16 मिलियन लोग राउंड अबाउट हमारे मज़ीद जो है ये ऐड हो जाएंगे टूवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट. सो it shows a very severe situation in the country. Similarly, we have around 70 millions जो है अपना लोग है that are unemployment in this country, and ये हमारी स्टडी source.com है, उनकी रिपोर्ट है कि we have 70 yeah, we can say that we have 7 lakh people that are unemployment in this country. So सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेटिस्टिक्स है, लेकिन ये जो फिगर है 7 लाख का, डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू सेंस,
We can say that it could be year-wise increase in unemployment, but I don't understand how it is possible that we have 7 लाख लोग हैं इस मुल्क में जो हमारे अनएम्प्लॉयड है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे मुल्क में वो हाई है हमारे अर्बन एरियाज में एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा ज़्यादा है अर्बन एरियाज में, इसी तरह हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादा है फीमेल्स में, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये ज़्यादा है एजुकेटेड वर्कर्स में। अगेन दैट्स क्वाइट drastic situation. It's a disaster for us. Like our people are getting higher degrees, our people are getting education, and they spend a very um, uh, uh, precious time. Their families um, used to cut their food, to cut their other basic necessities, and they send their children, their sons, their daughters to the universities, to colleges that are located in the different areas of the country. So they not only they forgo the earning of their kids, but they are supposed to incur their uh, food expenditure. They are supposed to pay their fee. They are supposed to pay their hostel dues. So and if these graduates are not getting jobs, so that's a quite severe situation. It's quite disturbing situation, because it is not only a burden for the specific family, but it is also a very discouraging factor for other people around in our society, because most of the time, or rural people, when they see that a highly educated person is unemployed, so people don't want to send their children to for education, and for specifically at university level and college level, because they say, look, if फलाने को जॉब नहीं मिल रही तो आपको कहाँ से मिलेगी। तो ये हमारे क्या है, एक विशेष सर्कल इससे जनरेट होता है। इसी तरह जो पाशा की हफीज़ पाशा साहब की जो है अपनी फाइंडिंग्स है कि अगर पाकिस्तान में एक ग्रेजुएट बंदा है या पोस्ट ग्रेजुएट बंदा, उसको जो है उनमें जो हमारे है अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो ऑलमोस्ट 20% है। लेकिन अगर हम रियलिटी को देखें तो इससे भी ज़्यादा है। वरना आप कहीं देखिए कि जब 50 बंदों की क्लास होती है, जब वो ग्रेजुएट हो जाती है, और फिर आप उनको ज़रा देखिए कि 2-3 साल में उसमें से जो है 40-50 की क्लास में जो है वो 10 बंदों की भी जॉब नहीं मिलती। सो दिस क्वाइट सिवियर सिचुएशन। एंड जो हमारे करंट गवर्नमेंट के फिस्कल कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये लोग कम कर रहे हैं टाइम विद टाइम, and what they did, all of a sudden they reduced their government spending after resuming their offices. So it further results in the higher unemployment in the country. Similarly, जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि फिस्कल ईयर 2020-2021 में 6.5 मिलियन मजीद लोग जो है वो इन हो जाएंगे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की उसमें ब्रैकेट में, जो कि प्रीवियसली हमारा था 5.80 मिलियन, मतलब 5.80 million in the fiscal year 2019-20. And if the current situation of COVID-19 is remains the same, it pertains for long, it can very severely affect our economy. It can result in a very higher unemployment in the country. So the government and concerned stakeholder needs to be aware of the situation, to be active, and they should make up with they should come up with their policies, their interventions. Similarly, one other statistics that's important to understand is inflation. जो नुली की हमारी हुकूमत थी पिछली, उसमें एक स्पेसिफिक अच्छी उसकी ये थी उस दौरानिए में कि उनकी जो है इन्फ्लेशन वो काफ़ी लो था। मतलब 2017-18 जो है उसमें हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता 3.9%, और हमारा जो फूड इन्फ्लेशन था इट वाज 1.9%,
and it helped this lower inflation helped the poor families to not fall below the poverty lines, because they were getting things little easy prices, little lesser prices as compared to the current situation. Similarly 2017-18 इसमें हमारी जो inflation है ये it reached to 2017-18 में हमारे इन्फ्लेशन जो है रीच टू 5.5%, और फिर जो पीटीआई की हुकूमत ने फिर रिज्यूम की 2018 की जुलाई में, उसके बाद तो हमारी जो इन्फ्लेशन है it is increasing with an increasing rate. Like consumer price index reached to 11.4% in August 2019, and then it reached even 14.6% in February 2020. There are two factors which contribute to a lower level of inflation in 2017-18. First of all, it was the lower commodity prices, which resulted in 38%. That was the commodity prices decreased by about 38%, which reflected in lower domestic prices. जो हमारी था अपना कम्युनिटी प्राइस कम हो गई थी, तो उससे हमारा क्या था, पूरा जो डोमेस्टिक प्राइस है ये कम हो गई थी. इसी तरह जो हमारी गवर्नमेंट थी, उनका जो एक्सचेंज रेट था डिलिबरेटली उन्होंने एक्सचेंज रेट 105 राउंड अबाउट इस तरह रखा हुआ था, तो ये जो हमारे है it contributed towards a lower inflation rate in the country. Similarly, public finances is also an important area. हमारे Ministry of Finance has skillfully targeted for a big reduction in the fiscal deficit of 5.8% of the GDP in 2016-17 to 4.1% of the GDP in 2017-18. जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी, जो पहले हमारी 16-17 में हमारी जो डेफिसिट थी, फिस्कल डेफिसिट, इट वाज 5.8% of GDP, लेकिन it was reduced to 4.1% of the GDP in 2017-18, and currently it's around about 4% of the GDP. Revenue was shown, जो हमारे revenue थी इसमें increase आ रहा था around about 17%, और हमारे जो current spending थे it was projected to show a decrease of 1%. Actually हमारा fiscal deficit था, it was found to be 6.6% 2017-18, और ये जो deviation था मतलब 6.6 और 4.1 के दरमियान जो deviation है 2.5%, it was highest during the period in 5 years. मतलब उनका target जो था वो 4.1 था, लेकिन actually इनका जो fiscal deficit था it reached to 6.6, which was ever high in the 5 years of PMLN हुकूमत. जो reasons है इस higher larger public deficit के fiscal deficit वो है कि आपकी जो 775 billion जो है इसमें आपका 775 billion reasons for the larger deficit of as much as 775 billion were Rs 264 billion shortfall in the federal tax revenue, कि हमारे जो 775 billion जो हमारा था ना डेफिसिट, इसका एक रीज़न जो है 264 billion शॉर्टफॉल इन फेडरल टैक्सेस में था, और 350 billion जो है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारा शॉर्टफॉल था. मतलब हमारा कुल जो था अपना फिस्कल डेफिसिट 775 बिलियन था, तो उसमें जो है 264 बिलियन आ गए थे फेडरल टैक्स रेवेन्यू से, और 350 आए थे नॉन टैक्स रेवेन्यू से. कंसिक्वेंटली जब सूबों को जो है फेडरेशन से सूबों की तरफ जो है ये फंड्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो हमारा NFC का तरीक़ाकार है कि वफाक के पास जो है पैसा जो है वफाक के पास रिसोर्स होते हैं, देन फेडरल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज अमंग द प्रोविंसेस. तो इसकी वजह से फेडरल नेट रेवेन्यू वो लोअर बाई 447 बिलियन. लेकिन इसके साथ एक ये था कि हमारे जो फेडरल एक्सपेंडिचर्स थे ये दे वर ऑलमोस्ट नियर टू द टारगेट वैल्यूज़. इसी तरह जो हमारा एक और रीज़न
لارج فسکل ڈیفیسٹ کا ہوتا کہ جو صوبے تھے انہوں نے کیش سرپلس جو ہے یہ جنریٹ نہ کیا، اراؤنڈ اباؤٹ 3.8 بلین کیش سرپلس ان لوگوں نے جنریٹ نہ کیا، ایز دے ہیڈ کیش ڈیفیسٹ آف RS 17 بلین، کیونکہ ان کا کیس جو ٹارگیٹ تھا کیش سرپلس ان کے پاس تھا 3.8 بلین، لیکن ان کا جائنٹ کیش ڈیفیسٹ جو تھا وہ کتنا تھا، وہ ہے 17 بلین روپیز تھا۔ اسی طرح ہمارے پبلک فائنانسز کو ہم اگر دیکھیں تو فسکل ڈیفیسٹ ہمارا تھا 8.9% ڈیورنگ فسکل ایئر 2018-19، جو کہ ہمارے ساتھ ہائیسٹ ہے ان لاسٹ ڈیکیڈ، اور ابھی جو ہے مزید اس میں جو ہے ڈیٹیریشن آتی ہے ٹائم کے ساتھ، سو وی ہوپ فار اے بیٹر سچویشن اہیڈ۔ Now, we have seen a slowdown in the economy since the arrival of the current government, or we can say that with the establishment of this current government. Like we can say towards the end of third quarter of 2017-18, there was increasingly the realization that the growth path chosen was unsustainable. یہ جو تھرڈ کوارٹر تھا 2017-18 میں، ان میں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ جو ہم نے گروتھ جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی، انہوں نے جو گروتھ کی جو ٹارگیٹ تھی، جو راستہ اپنایا تھا، یہ انسسٹینیبل تھا، اینڈ پرٹیکولرلی جب آپ کے فارن ریزرو جو ڈپلیٹ ہو رہے تھے، کم ہو رہے تھے، اور ان کا فرسٹ پوزیٹیو ایکشن جو لیا گیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، انسٹیبلٹی کو حل کرنے کے لیے، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اٹھایا تھا۔ ریلیزز فار PhD projects was slashed, and thus after a long time development spending experienced a decrease of 39% in third quarter of 2017-18 as compared to the 2016-17۔ اب دیکھو اس میں ہوا کیا تھا کہ جو انکمبنٹ اس وقت کی حکومت آئی تھی، جو کیئر ٹیکر حکومت تھی، ناصر الملک صاحب کی جو حکومت تھی، مطلب کیئر ٹیکر جو حکومت اس کا پر کنسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہماری کیئر ٹیکر حکومت ہوتی ہے، اس نے کیا کیا کہ انہوں لوگوں نے جو PSDP اس کو کم کر دیا اراؤنڈ اباؤٹ 39%، which was the first time which was happened due to after a long time۔ سو اس میں آپ کا کیا تھا کہ 39% ڈیکریز لایا گیا تھا PSDP میں in 2017-18 as compared to 2016-17۔ جو ریڈکشن ہے ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کا can be seen as the beginning of the slow down process۔ جو پبلک سیکٹر یعنی حکومت کے جو ہے جو اخراجات ہوتے ہیں ان میں جب کٹ آ گئی تو یہ ایک بگننگ تھا سلو ڈاؤن کے لیے، کیونکہ جو آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھا انہوں نے کوئی رسپانڈ کرنا تھا۔ تو کوانٹم انڈیکس آف مینوفیکچرنگ واز growing at the rate of 6% during the better part of 2017-18. However, it grew by less than 1% in June, July, and sharply during August 2018۔ لیکن اس میں ہوا کیا ہے کہ جو ہمارا تھا کوانٹم انڈیکس آف مینوفیکچر تھا انکریز ہو رہا تھا، یہ انکریز ہو رہا تھا 6% پہ ڈیورنگ دا بیٹر پارٹ آف 17-18، لیکن کیا ہوا پھر جو ہے یہ اس میں کمی آ گئی اور لیس دین 1% پہ یہ آپریٹ کر رہا تھا جولائی اور جون جولائی 2018 میں اس میں کیا آیا تھا، اس میں بہت کمی آئی تھی۔ جو اسٹیمولس پرووائڈ کیا تھا ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ نیٹ واز کلیئر ان سیمنٹ سیکٹر، آئرن سیکٹر، ادر جو ہمارے کنسٹرکشن کے سیکٹر، اس میں یہ کلیئر تھا۔ اور جو ہمارے سیمنٹ کی انڈسٹری تھی دے شوڈ گروتھ آف 30% ڈیورنگ جولائی اگست 2017، اینڈ پھر کیا ہو گیا کہ پھر اگست 2018 میں جو ہمارا گروتھ تھا 30% میں گروتھ آ رہا تھا، پھر یہ -7 ریچ ہو گیا 2018 میں، یہ -7 تک پہنچ گیا تھا 2018 میں۔
اسی طرح جو ہمارا پروڈکشن ہے آئرن کا، اس میں کیا ہو گیا کہ اٹ شوز an unexceptional and or we can say an exceptional dynamism during July and August 2017 اس میں یہ ہوا تھا. اسی طرح in contrast output of iron and steel جو ہے آئرن اور اسٹیل کی جو ہماری پروڈکشن تھی اس کو جو آؤٹ پٹ تھا یہ ڈیکریز ہوا تھا 4% پہ in اگست 2018. اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو ہمارے انڈسٹری شوز a big slow down، جو ہماری ادر انڈسٹریز ہے لائک ہماری ویجیٹیبل گھی ہے، سگریٹس ہے، فارماسیوٹیکلز ہے، آٹوموبیلز ہے، فرٹیلائزر ہے، ان لوگوں نے بھی، یہ جو انڈسٹریز ہے انہوں نے بھی ایک گریٹر سلو ڈاؤن جو ہے فیس کیا تھا. اسی طرح جو ہمارا ایک اور انڈیکیٹر ہے، ویزیبل انڈیکیٹر ہے اس کے لیے سلو ڈاؤن کے لیے 70% ریڈکشن ان دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان اگست 2018 ایز کمپیئر ٹو جولائی 2017، کیونکہ جولائی 2017 کے مقابلے میں ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں 70% کمی آئی تھی. اور یہ اٹ از بیسیکلی ڈیو ٹو tapering of imports. In particular, there was 25% reduction in the import of machinery during the first 2 months of fiscal year 18-19 as compared to the previous level of last year. مطلب جو وہ ایئر کے 2 سال تھے 18-19 کی، اس میں جو ہمارے امپورٹس تھے اسپیسیفکلی مشینری وغیرہ، اس میں 25% ڈیکریز آیا تھا. اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سی پیک پہ کام جو ہے آلموسٹ رکا ہوا ہے، بہت کم کام اس پہ ہو رہا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور پھر جب حکومت کے مختلف وزراء اور مشیروں نے سی پیک کے خلاف بات کی تو اسی طرح حکومت کی ایک کلیئر کٹ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے سی پیک کا وہ کام بھی متاثر ہوتا دکھائی دے رہا ہے. مشینری امپورٹس فار الیکٹریسٹی جنریشن از سلو ڈاؤن بائی 40%، کیونکہ جب آپ کے ساتھ آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، آپ جو ہے فیسیلٹی پرووائڈ نہیں کریں گے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، تو یہ مشینری وغیرہ الیکٹریسٹی جنریشن اس کا جو اس میں 40% کمی آئی تھی. اور اسی طرح جو ہمارا سی پیک کے لیے چائنا سے جو ایڈ آ رہا ہے اس میں بھی ایک سگنیفیکنٹ اور کرٹیکل اس میں حد تک اس میں کیا آیا ہوا ہے، ریڈکشن آیا ہوا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک اور ریزن بھی اکنامک سلو ڈاؤن کا کہ ہمارے جو انڈر لائنگ ہمارا ٹیکس بیس ہے یہ ایک ڈائنامک نہیں ہے، مطلب ڈائنامزم شو نہیں کر رہا ہے کہ ٹو کوپ اپ ود دی سچویشن. اسی طرح ان سب سے بڑھ کے جو ہمارا انپریسیڈنٹڈ فال آیا تھا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں جولائی اور اگست میں، کیونکہ اس وقت ہمارے اس کے ایشوز تھے، مطلب مختلف جو ہماری ایشوز تھے جن کی وجہ سے ہماری کیا ہے کہ ہمارے جو ٹیکس بیس سے ہماری جو ریونیو ہے وہ مطلوبہ تعداد جو پورا نہ کر سکے. اور اس میں جو ہے سی پیک نے بھی اپنا کردار ادا کیا، مطلب سی پیک بھی کام نہیں ہو رہا تھا. اور اس کے لیے حکومت پاکستان، جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2018 میں، انہوں نے اس کے لیے جو میئرلی اس نے فردر جو ہے سلو ڈاؤن کو انکریز کر دیا. جو ہمارا ریوائزڈ بجٹ ہے ستمبر 2018 کا، اس میں ہم نے اپنے پی ایس ڈی پی کو 28% کم کر دیا کمپیئر ٹو its original level in the budget presented by the last government, which was a PMLN government. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی، انہوں نے اپنے آنے کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ کو بھی انکریز کر دیا. مطلب جو نون لیگ کی آخر حکومت اس وقت انٹرسٹ ریٹ کوئی 6% تھا، لیکن ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 13.5 تک پہنچایا. اور اب جو امٹ کورونا ان لوگوں نے اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے، بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کیا کہ ان لوگوں نے انٹرسٹ ریٹ کو 13.5 سے کم کر کے اراؤنڈ اباؤٹ 8 تک لے کے آئے، اور یہ پروسیس گریجولی ہوا ہے. تو یہ جو حکومت ہے ان کی جب اپنی نہیں ہو رہی، مطلب انٹرسٹ ریٹ وغیرہ سے، تو حکومت کیا کرتی ہے، انٹرسٹ ریٹ سے یہ لوگ
انٹراسٹیٹ کو یہ حکومت کیا کرتی ہے، از اے ٹول یوز کرتی ہے ٹو کنٹرول انفلیشن اینڈ اٹریکٹ انویسٹمنٹ. اور جو ہماری موجودہ حکومت ہے، ان کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کی جو پالیسیز ہے، انہوں نے کیا کیا، ریڈکشن آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، بٹ دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی ریڈی فار دا پے آف ان ٹرمز آف انکریز ان امپلائمنٹ اینڈ اٹس پرامز لائک پروویژن آف ہاؤسز. اگرچہ حکومت پاکستان کی جو موجودہ پالیسی ہے کہ مطلب ہم نے امپورٹ کم کرنا ہے، اپنے جو ہے اپنی چیزیں کہانی ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے اس سیٹ اپ کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے پھر تیار ہونا ہوگا فار ریٹرنز اور فار پے آف ان ٹرمز آف انکریز ان امپلائمنٹ اینڈ ایز پرامز لائک پروویژن آف ہاؤسز. اگر حکومت جو ہے سلو ڈاؤن کر رہی اکانومی کو، اپنا جو ہے مطلب وہ ڈیولپمنٹ اور جو کام نہیں کر رہی، جو حکومت نے عوام سے وعدہ کیا تھا کروڑوں نوکریاں پرووائڈ کرنے کا اور اسی طرح ملینز ہاؤس پرووائڈ کرنے کا، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے آپ جو پولیٹیکلی اور آپ کی جو ریپوٹیشن ہے اس پہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے، افیکٹ آ جاتا ہے. یہ ایک گراف ہے یہاں پہ جو کہ ڈاکٹر عدنان حیدر صاحب نے بنایا ہوا ہے IBA کے. سو فرسٹ آف آل آئی وڈ سے کہ کریڈٹ گوز ٹو عدنان حیدر صاحب جنہوں نے یہ شیئر کیا تھا. اب اگر ہم 2006 میں دیکھیں، مشرف کی حکومت اس وقت ہماری GDP کا جو گروتھ تھا، ریئل گروتھ، وہ 5.8% تھا. پھر 2017 میں کم ہو کے 5.5 بن گیا. 2009 میں 2008 میں بن گیا جی 5%. 2008 سے لے کے 9 جو ہمارا 2008 to 2009 جو ہمارا فسکل ایئر تھا، اس کی کارکردگی بہت خراب ہے، کیونکہ اس میں ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ ہے کوئی 0.4%. کیونکہ اس وقت ایک تو ٹیررزم وغیرہ ٹاپ پہ تھی، دوسرا یہ تھا کہ مشرف کی حکومت جو ہے آگے چلی گئی تھی، زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی، تو اس میں کنٹینیوٹی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے مطلب اور ایکوریٹ میجر نہ ہونے کی وجہ سے ہماری اکنامک گروتھ 5.8 سے 0.8 تک آئی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں فسکل ایئر جو ہمارا 10 تھا، اس میں ہمارا تو 2010 میں ہمارے جو اکنامک گروتھ 2006 پہ گیا، پھر 11 میں 3.6 پہ گیا، اور اگین فسکل ایئر 2008 میں ہمارے ساتھ 3.8 پہ گیا، اور پھر اگین یہ کم ہوا تھا 13 میں یہ 3.7 تک آ گیا تھا. پھر جو نون لیگ کی حکومت ہے، ان کے جو تھرڈ ٹرم تھی، اس میں فرسٹ ایئر 2014 میں ان کی جو ہماری ہے اپنی economic growth, it was 4.5%. It was same for fiscal year 2015, and then it increased to 4.1% in 2016, and then to 4. Then it reached to then it reached to 4.1% again 2016, and then reached to 4.6 and 5.6, 5.782 in 17, and to 5.58 فسکل ایئر 18. جو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو مشرف کی حکومت اسٹارٹ میں وہاں پر تو اکنامک گروتھ اچھا تھا، لیکن اعلیٰ پرسنٹیج جو گروتھ کیا ہو گیا کم ہو گیا. اسی طرح نون لیگ کی حکومت میں اسٹارٹ سے لے کے آخر تک، مطلب فرسٹ ایئر سے لے کے 8th ایئر تک ان کی جو اکنامک گروتھ اس میں انکریز آ رہی تھی، اور آخر میں یہ 2018 جو ہے اس میں یہ 5.5 تک گئی تھی. لیکن اگین جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 2019 میں ہماری اکنامک گروتھ تھی 1.9 تک آ گیا، اور پھر جو کووڈ کے بعد 2019-20 میں جو ہمارا اس کا بجٹ ہے، اس میں ہمارا گروتھ شو ہو گیا 0.4. -0.4 is our current economic growth, which needs we have to do long and work and hard to get things straight. تو یہ ہمارے ساتھ وہ ریٹ چارٹ ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے اپنی حکومت 3 سے جو ہمارے ابھی کی حکومت اور پچھلی 2-3 حکومت، ان کو ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں. اس سلائیڈ کے آخر میں جو ہے میں نے ایک ٹاسک دیا ہوا ہے، اور ٹاسک ہے کہ آپ لوگوں نے چینج ان GDP کو معلوم کرنا ہے کہ GDP میں آپ کے ساتھ کتنا چینج آ رہا ہے. تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ نے
प्रीवियस ईयर का जीडीपी से आप लोगों ने माइनस करना है करंट ईयर की जीडीपी, और इस तरह आपने करंट ईयर के जो आप लेटेस्ट ईयर ले रहे हैं उसको आप क्या करें, उसको आप डिनोमिनेटर में रख ले, सही। और ये आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जो आपकी मौजूदा एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की आपके साथ परसेंटेज आ जाएगी। So this was all about this lecture, and I hope you would have enjoyed. For my students, it is necessary for you to come up with similar statistics for the fiscal year 2019-20, and you had to submit it to me. So thank you all and wish you best of luck.